بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان چل رہا ہے، یعنی ایمان سے متعلق جو باتیں ہیں، ان سے متعلق جو احادیث ہیں، ان کا بیان چل رہا ہے۔ بہت ساری احادیث گزر گئیں اور جو باقی ہیں ان کو مصنف پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعن معاذ قال كنت ردف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حمار لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل۔ یہ حدیث پاک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا نام معاذ ابن جبل انصاری خزرجی ہیں۔ انصار کا جو قبیلہ تھا، انصار مدینہ کا خزرج، اس سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ہجرت سے پہلے جو مکہ شریف میں دو بیعتیں ہوئیں، بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں تقریباً 150 سے زیادہ مرد و عورت مسلمان ہوئے تھے، اور یہ بیعت حضرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع پر لیتے تھے۔ باہر کے جو قبیلے آتے تھے ان میں تبلیغ فرماتے، جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ان کی بیعت لیتے تھے۔ تو دو بار مدینہ شریف سے قافلہ آیا تھا۔ پہلی بار جو بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور دوسری بار جو بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل پہلی بار بیعت میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ہیں۔ پھر جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہ تمام غزوات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سرکار نے ان کو یمن کا قاضی بنایا تھا۔ وہ حدیث پاک پوری موجود ہے جس سے مجتہد کے قیاس کا پتہ چلتا ہے، قیاس کی دلیل ملتی ہے کہ حضور نے جب سرکار ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو فرمایا کہ اے معاذ، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ قاضی کو تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا۔ تو کہا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ، بظاہر نہ ملے تو؟ کہا کہ آپ کی یعنی اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی بظاہر نہ ملے تو کہا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سینے پر اپنا دست قریب خوش ہو کر مارا اور کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے اس قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے مجتہد کے اپنے اجتہاد اور قیاس کی دلیل ملتی ہے۔ حضور نے یمن کا قاضی بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو ملک شام کا حاکم بنایا تھا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب پکارا جائے گا حشر میں لوگوں کو تو ان کو ان کے لقب سے پکارا جائے گا، اور ان کا لقب پتہ ہے حشر میں کیا ہوگا؟ سید العلماء ان کا لقب ہے۔ قیامت میں ان کو سید العلماء کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت میں مسائل کے حرام و حلال کے جاننے والے سب سے زیادہ جو ہیں وہ معاذ ابن جبل ہیں۔ حرام و حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضور نے ان کو فرمایا کہ معاذ ابن جبل ہے۔ 83 سال کی عمر میں طاعون کی بیماری میں ان کا وصال ہوا، اور طاعون کی بیماری میں جو انتقال کرتے ہیں حدیث شریف میں ان کو شہید فرمایا کہ وہ شہید ہیں۔ ملک شام میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ تو یہ حضرت معاذ سے حدیث پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ردف تھا۔ ردف جب دو لوگ کسی ایک سواری پر بیٹھتے ہیں تو آگے والا جو ہوتا ہے وہ تو سوار کہلاتا ہے، اصل سوار۔ اس کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ رہتا نا کئی بار بائک پر بیٹھتے ہیں کسی چیز پر تو پیچھے بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، کسی کو بٹھا لیتے ہیں، دو سواری جب ہوتی ہے تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں، آگے والا اصل سوار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور سوار تھے دراز گوش پر اور میں سرکار کا ردیف تھا، یعنی حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس میں حمار کا لفظ ہے کہ حمار پر بیٹھے تھے، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں، ہمارے یہاں کی زبان میں گدھا کیا جاتا ہے۔ بیٹا آج تو گدھے کی سواری بہت معیوب ہے، مگر اس وقت یہ اتنی معیوب نہیں تھی، بلکہ متواضعین جو تواضع کے ساتھ رہتے تھے وہ بخوشی اس کی سواری کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو پسند فرمایا، ازراہ تواضع۔
لیکن بہت معزز سواری بھی نہیں تھی یہ اس وقت، اس لیے کفار اور منافقین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سواری سے مذاق خیزی کرتے تھے، اس پر ہنستے تھے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی جھڑپ بھی منافقوں سے ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس حمار پر بیٹھنا دیکھتے تھے، انہوں نے براق پر بیٹھنا نہیں دیکھا تھا، ہے نا۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خالی ہاتھ دیکھتے تھے، لیکن حضور قاسم نعم الہی ہیں یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اور یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی اختیار فرمائی، یہ آپ کی اپنی پسند کردہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، مشکات میں ہی آئے گی، کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا سلام لے کر، اور کہا کہ ہمارے محبوب سے پوچھو کہ ان کو دو باتوں میں اختیار ہے، کہ چاہے تو وہ نبی عبد بن جائیں، یعنی ایسے نبی جو عام بشر کی زندگی گزاریں، اور چاہے تو نبی ملک بن جائیں، جیسے ایسے نبی جو بادشاہوں کی زندگی گزاریں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، دونوں میں سے انہیں اختیار ہے، جو پسند فرما لیں۔ جب یہ پیشکش ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ایسی نظر سے جیسے کوئی مشورہ طلب کرنے کے لیے دیکھتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ ضع نفسک، اپنے نفس کو جھکا لیجئے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جو اللہ پاک کے یہاں تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقامات بڑا بلند کر دیتا ہے۔ تو حضور نے نبی عبد بننا اختیار کیا، ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنے والا نبی بننا آپ نے پسند کیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ خود حضور کی پسند کرتا ہے، ورنہ سرکار کی شان تو یہ فرماتے ہیں، عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ دو پہاڑ دکھ رہے ہیں نا، یہ سونے کے ہو جائیں، میرے ساتھ چلیں۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت ردف النبی صلی اللہ کنت ردف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، علی حمار دراز گوش پر، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میرے اور حضور کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی سوائے کجابے کی لکڑی کے، جو کجاوا باندھتے ہیں نا، گدی نما ہوتا ہے، جانور کی پشت پر باندھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو کہا اس کی جو لکڑی تھی جو پارٹیشن کرتی تھی دو حصوں میں، اس سیٹ کو بانٹتی تھی، اس لکڑی کے سوا اور کوئی ہمارے بیچ میں حائل نہیں تھا۔ اس سے حضرت معاذ بن جبل اپنا قرب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حضور کے بہت قریب تھا، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کی سننے وغیرہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ دور ہوتا تو ہو سکتا ہے میری سماعت خطا کر جائے، حضور نے کچھ فرمایا ہو، میں نے کچھ سمجھا ہو۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قریب تھا اور میں نے جو کچھ سنا وہ بالکل صحیح سنا۔ کہتے ہیں لیسا بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، نہیں تھا میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل سوائے کجابے کی لکڑی کے۔ فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، تو حضور نے فرمایا اے معاذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ قل تو اللہ و رسول عالم، کہتے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ عذاب نہ دے اس بندے کو جس نے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا تو حق ہے بندوں پر، حق کا معنی کیا آتا ہے؟ لازم، یہ جو چیز لائق و مناسب ہوتی ہے، یہ جو چیز ضروری ہوتی ہے، یہ تمام معنی آتے ہیں حق کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بندوں پر لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ان کے حال کے لائق بھی ہے۔ تو بندوں پر تو بہرحال ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے،
اس معنی کر کے اس پر بندوں کے حق میں کچھ کرنا لازم یا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں حق سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر کر لی ہے۔ نفس و امروں میں کچھ لازم نہیں، لیکن اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو میں یہ بدلہ دوں گا۔ تو وہ مراد ہے اللہ پر بندوں کے حق سے۔ کیا بیان کیا؟ اللہ پر بندوں کا حق کیا بیان کیا؟ کہ جو شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ اب بیٹا یہ تو بہت عام جملہ ہو گیا نا، جو شرک نہ کرے یعنی جو کفر نہ کرے اسے عذاب نہ ہو، چاہے زندگی بھر شراب پیتا رہے، جوا کھیلتا رہے، زنا کرتا رہے، تو کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ یہ مطلب مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے لا يعذب سے یہاں دائمی عذاب کی نفی ہے کہ جس نے شرک یا کفر نہیں کیا اس کو دائمی عذاب نہ دے، ہمیشگی کی جہنم نہ دے۔ یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے ذمے پر لازم کر لیا ہے، کیونکہ ہمیشگی کی دوزخ یا ہمیشگی کا عذاب یہ کفر اور شرک کا بدلہ ہے۔ اس سے نیچے کے جو گناہ ہیں ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب ہو ایسا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو بلا عذاب کے بخش دے اور چاہے تو سزا دے کر اس گناہ کو دھو دے۔ قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا اور اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں ان سب کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو لا يعذب سے مطلقاً عذاب کی نفی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی کے عذاب کی نفی ہے کہ ہمیشگی کا عذاب اس کو نہ دے۔ اور اس کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں شرک نہ کرنے والے سے وہ بندہ مراد ہے کہ جس نے کوئی اور گناہ بھی نہ کیا ہو، یعنی شرک و کفر بھی نہ کیا ہو اور کوئی اور گناہ بھی نہ کیا ہو، مثلا وہ اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار ہو جیسے اولیاء کاملین کہ اللہ انہیں گناہ سے بچاتا ہے، محفوظ ہوتے ہیں گناہ سے، ہے نا؟ تو اس کا نہ شرک ہوتا ہے نہ کوئی اور گناہ، تو وہ عذاب کیوں پائے گا؟ تو وہ بندہ مراد ہے اس سے۔ یا وہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد مر گیا، اس سے نہ کوئی گناہ سرزد ہوا نہ کوئی فرض اس کا چھوٹا، تو اب چونکہ اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے نہ شرک و کفر ہے تو اس پر کوئی عذاب نہ کیا جائے۔ تو ایک اس کی تعویل یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جس نے شرک و کفر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی گناہ نہ کیا ہو، بربنائے تقوی اور صلاح، یا اس بنیاد پر کہ اسے ایمان کے بعد گناہ وغیرہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، وہ شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا۔ ورنہ جو گناہ کرے گا، شرک و کفر کے علاوہ جو اور گناہ ہیں، حرام کردہ چیزیں، ان کا ارتکاب کرے گا تو وہ اللہ کی وارد کردہ وعیدوں کا مستحق ہوگا، اور اس کو عذاب دینا نہ دینا اللہ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو یوں ہی بخش دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر یہ لازم نہیں کیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دینا ہے۔ فرمائے وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اسے عذاب نہ دے جو کسی چیز کو اس کا شریک نہ کرے۔ قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس کی لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ قال لا تبشرہ، حضور نے فرمایا اس کی خوشخبری مت دو، فیتکلوا، کہ وہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی انسان ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اب اگر یہ پتہ لگ جائے گا کہ اگر کفر و شرک میں نے نہیں کیا ہے تو مجھے ہمیشگی کی جہنم نہیں ملے گی، جنت ہی مجھ کو ملنی ہے بہرحال، تو پھر انسان تو سست و کاہل ہو جائے گا، عمل میں اس کے سستی آ جائے گی، سوچے گا کہ بس ایمان لے کر چلے گئے یہی بہت ہے، بس تو جائیں گے، نجات تو مل جائے گی، یہ پیچھے سے بچپن سے شیطانی شروع ہو جائیں گے۔
تو حضرت معاذ چاہتے تھے کہ یہ خوشخبری میں سب کو بتا دوں، لیکن حضور نے ان کو منع کیا کہ مت بتاؤ، تاکہ وہ عمل میں مستعد رہیں، عمل میں دلچسپی سے لگے رہیں، کہیں اس پر بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑ دیں۔ یہ بیٹا نہ بتانا بربنائے مصلحت تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو حق اور سچ، لیکن مصلحت اس میں ہے کہ انہیں بتایا نہ جائے۔ اگر انہیں بتا دیے جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان کو چھپایا جاتا ہے۔ فتویٰ لکھنے والے جو مفتیان اکرام ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مسئلہ بتایا نہیں جاتا ہے، ہر بات فتوے میں لکھ کر نہیں دی جاتی ہے، اور ہر ایک فتوے کا وہی حکم جو بالکل ہونا چاہیے، ہر سوال کا وہی حکم نہیں لکھا جاتا ہے۔ کئی بار مفتی مسئلے کا جواب ایسا لکھتا ہے جو موافق مصلحت ہو، کئی بار کیا وہ ہر فتوے میں اس کا التزام کرتا ہے کہ اس کا جواب موافق مصلحت ہو، جواب مصلحت کے خلاف نہ جائے۔ اس لیے بہت بچ بچا کر، بہت احتیاط کر کر، بہت سٹیک اور بالکل پرفیکٹ جملے اور الفاظ لا کر وہ اپنے مضمون کو تیار کرتا ہے۔ اس لیے فتویٰ نویسی جملہ فنون دینیا میں سب سے مشکل فن ہے۔ جتنے اس وقت عام طور پر جتنے خدمات دین جتنے طریقوں سے کی جا رہی ہے، ان میں سب سے مشکل کام وہ فتویٰ لکھنا ہی ہے آج بھی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگرچہ بات سچ ہو، مگر اگر وہ خلاف مصلحت ہو سکتی ہے تو اس کو نہ بتایا جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ دیتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ انہیں خوشخبری نہ دو، فیتقرون، کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت معاذ جو آپ کے ردیف تھے، علی الرحل، کجاوے پر۔ قالا یا معاذ، حضور نے فرمایا اے معاذ، بیٹا ردف سے ہی بنا ردیف، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے تھے کجاوے پر، یعنی سواری پر جو کجاوہ ہوتا ہے اس پر۔ حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ لبیک اور سعدیک ان دونوں کا مطلب وہی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ وَلِبُّ لَكَ الْوَابَيْنِ وَأُسْعِدُكَ إِسْعَادَيْنِ، ان کی اصل ہے جو آپ نے قافیہ میں پڑھی ہوگی۔ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، حضور نے پھر فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، حضور نے پھر تیسری بار کہا، قال، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ تین بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، جبکہ حدیث میں ہے کہ یہ آپ کے پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ جب پیچھے بیٹھے تو پھر آواز کیوں دی گئی؟ اور پہلی بار میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ جب انسان ہمارے پیچھے ہی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آواز دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن ایک ہی آواز سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن حضور نے ان کو تین بار پکارا اور ہر بار انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی بار پکارا توجہ نہیں ہوئی، دوبارہ پکارا جواب نہیں دیا، تیبارہ اس لیے پکارنا پڑا، جواب نہیں مل رہا ہے، توجہ نہیں مل رہی، ہر بار جواب دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، مگر پھر بھی سرکار نے تین بار ان کو پکارا۔ محدثین فرماتے ہیں حضور کا بار بار پکارنا ان کو صحیح طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے تھا، کہ جب بار بار کوئی پکارتا ہے تو انسان پھر اس کی طرف خوب اچھی طرح متوجہ ہوتا ہے، اپنا ذہن دوسری جگہ سے ہٹا کر اسی پر جما لیتا ہے۔ تو حضور نے ان کی خوب اچھی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان کو تین بار پکارا، اور یہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے بعد جو بات آ رہی تھی بہت اہم تھی۔ بات بیٹا وہی ہے جو پیچھے گزری۔ مفہوم یہ ہے کہ جس حضور فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق دل سے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے دوزخ پر حرام کر دیا ہے، اس شخص کو دوزخ پر حرام کر دیا۔
بیٹا اس کی توضیح و تشریح وہی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ بات اس وقت کی ہے جبکہ عمل سے متعلق فرائض، اوامر اور نہیں نازل نہیں ہوئے تھے، جبکہ اسلام میں مسلمان رہنے کے لیے صرف اتنا کافی تھا، اور مسلمان کا وظیفہ اور ذمہ داری اتنی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے بس، باقی اور کوئی عمل اس وقت تھا نہیں۔ یہ جو ہے بعض محدثین نے کہا۔ تو اب رہا یہ کہ حضرت معاذ ابن جبل تو انصاری ہیں یہ، اور انصار مدینہ شریف میں تھے، اور حضور 13 سال مکہ شریف میں، اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکہ شریف میں رہے، اس کے بعد ہم مدینہ شریف میں گئے ہیں، اور نماز تو مکے میں ہی فرض ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اس وقت عمل سے متعلق کوئی فرض یا امر نہیں نازل نہیں ہوا تھا، اور اسلام کا وظیفہ اور ذمہ داری صرف کلمہ پڑھنا تھی؟ اس لیے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دوزخ پر حرام ہو گیا، اب اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ان محدثین کی توضیح اور تشریح پر یہ اعتراض ہے۔ ان کی جانب سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں، یہ ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اسلام کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، یعنی تصدیق کر دی، تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا، یہ ذمہ داری تھی۔ باقی عمل وغیرہ اس وقت عمل وغیرہ سے متعلق کوئی حکم نہیں تھا۔ تو حضور اس وقت کے نجات کا جو دار و مدار تھا اس کا بیان فرما رہے تھے حضرت معاذ سے، ان کی جانب سے یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا۔ اور ایک قول اس کی توضیح اور تشریح میں یہ ہے کہ اس میں وہ شخص مراد ہے کہ جس نے کفر سے توبہ کی، صدق دل سے کلمہ اسلام پڑھا، اور پھر وہ مر گیا، عمل کا اس کے لیے وقت آیا ہی نہیں۔ تو یہ ایسا بندہ ہے کہ جو دوزخ پر حرام ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی کیونکہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا اس کا مطلب اس بندے کے دوزخ پر حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے، یہ حرام ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتا تھا، ایمان پر دنیا سے گیا، تو اگرچہ وہ بے عمل ہو، بد عمل ہو، مگر ہمیشہ جہنم میں رہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے یوں ہی معاف کر دے یا چاہے ان کی سزا کے لیے دوزخ میں ڈالے، مگر بہرحال ایمان پر گیا ہے تو اس کا انجام جنت ہی ہے، ہمیشگی کی دوزخ اس پر حرام ہے۔ یہ سب اس کی توضیح اور تشریح ہے۔ بہرحال تو 3 بار حضرت معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری والا جواب دیا۔ قالت، اس کے بعد سرکار نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو شہادت دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی اللہ کے رسول ہے، شہادت دیتا ہو صدقا من قلبی، اپنے دل کی سچائی و گہرائی سے، ہے نا، ایسی شہادت دینے والا کوئی شخص نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اللہ نے اسے دوزخ پر حرام کر دیا ہے، یعنی جو ایسی گواہی دیتا ہے دل کی گہرائی سے تو اللہ نے اسے جہنم پر، دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ قال یا رسول اللہ، کہتے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، کیا میں اس کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں گے، کہ انہیں خوشی ملے، میں خبر نہ دے دوں انہیں؟ قال اذا اتکلوا، تو حضور نے فرمایا کہ جب تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی اسی پر تکلیہ کر لیں گے اور عمل میں سست اور کاہل ہو جائیں گے، لہذا مت بتاؤ، عمل کرنے دو۔ راوی کہتے ہیں حضرت انس، فاخبر بها معاذ عند موته تعثما، تو حضرت معاذ نے اس حدیث کی خبر اپنے موت کے وقت دی، تعثما گناہ سے بچنے کے لیے، یعنی ان کے پاس اس حدیث کا علم تھا نا، اور علم کا چھپانا گناہ ہے،
لیکن جب تک انہوں نے اپنی زندگی بھر نہیں بتایا تھا اس وقت یہ گناہ گار نہیں ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ حضور نے بتانے سے ان کو منع کر دیا تھا کہ ابھی لوگوں کو عمل کرنے دو۔ لیکن جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تب انہوں نے لوگوں سے یہ حدیث بیان کر دی تاکہ علم کے چھپانے کا گناہ، علم کو ضائع کرنے کا گناہ ان پر نہ ہو، دوسروں تک وہ حدیث پہنچ جائے۔ کتمان علم جرم ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ علم کی حاجت ہو، کوئی پوچھنے آیا اس کو ضرورت ہو اور آپ کو پتا ہو نہ بتائیں تب یہ جرم ہے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اس وقت اگر آپ اپنے علم کو ظاہر نہ کریں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بھی جرم ہو جائے تو پھر تو عالم کو ہر وقت اپنی زبان چلاتی رہنا پڑے گا، تقریریں کرتی رہنا پڑے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ بتاتی رہنا پڑے گا، وہ خاموشی نہ رہے، ہے نا، یہ لازم آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے خبر دی اس حدیث کی اپنی انتقال کے وقت، تعصمن گناہ سے بچنے کے لیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق ہے۔ وان ابی ذر، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یمن کا ایک قبیلہ ہے غفار، اس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے اور سرکار کی دعوت کا چرچا مکہ شریف کی سرحدوں سے نکل کر اطراف میں پھیل گیا تھا، تو ان دنوں یہ مکہ شریف میں آئے تھے۔ جب یہ پہنچے تو کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا، ابو جہل وغیرہ نے، اور سب بتانے لگے کہ یہاں فلاں فلاں ایک نوجوان ہے، وہ ایسے ایسے کہتا ہے، اس کے قریب مت جانا۔ کہتے میں 1 مہینے رہا اور میں نے عزم کر لیا تھا کہ اس نوجوان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، مگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن دیکھ لیا اور سرکار سے قرآن مقدس کی تلاوت سن لی۔ تلاوت سن کر دل میں حقانیت کا نور روشن ہوا اور یہ مشرب اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گیا، پھر ان کو کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کھانا تناول کیا تھا اس سے 1 مہینے پہلے میں 1 مہینے تک مکہ شریف میں رہا تھا، اور اس وقت کھانے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں، تو زمزم شریف جو ہے، آب زمزم کہہ رہے ہیں، وہ میں پیتا تھا، اور اس کی برکتیں ایسی تھی کہ 1 مہینے بغیر کھائے بھی میری تندرستی کا عالم یہ تھا کہ میرے اوپر چربی اتنی ہو گئی تھی کہ بلٹے پڑ گئی تھی پیٹ میں، ہوتا ہے نا بلٹے، زیادہ موٹا ہوتا ہے آدمی بلٹے پڑ جاتی ہیں، کہتے اتنا موٹا ہو گیا تھا میں زمزم پی کر، کیونکہ زمزم شریف میں بہت بہت خوبیاں ہیں، وہ پانی بھی ہے، وہ کھانا بھی ہے، وہ دوا اور شفا بھی ہے۔ تو حضرت ابو ذر سے یہ حدیث مروی ہے۔ وان ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، وعلیہ ثوب ابیض، اس حال میں کہ حضور کے جسم اقدس پر سفید کپڑا تھا، وہو نائم، اور آپ سو رہے تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پر کپڑا اوڑھ کر سو رہے ہوں جس کا رنگ سفید تھا۔ ثم آتے تو یہ واپس چلے گئے، ثم آتا ہے تو ہو وقد استيقظ، پھر میں دوبارہ آیا تو حال یہ تھا کہ حضور بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر وہ اس پر مر گیا مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو، یعنی جو بندہ ایسا کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کہ اس حدیث میں یہ تو ہے نہیں کہ حضور نے یہ بات کس سوال کے جواب میں کہی تھی، کیونکہ معاذ تو یہ کہہ رہے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور بیدار ہو چکے تھے، اس کے بعد سیدھا یہ سرکار کا ارشاد انہوں نے نقل کر دیا۔ تو حدیث میں تو نہیں ہے لیکن حضور کے کلام کا طرز بتا رہا ہے، شاید حضرت ابو ذر نے اس بارے میں کوئی سوال کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ بیٹا یہ ارشاد بھی پچھلے جو احادیث میں گزرا ہے اسی کی طرح ہے، اور اس کی بھی وہی توضیح اور تشریح ہے۔ اس میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا ذکر ہے، اوپر والے میں
توحید اور رسالت دونوں جزوں کا ذکر تھا، تو بیٹا یہاں بھی دونوں ہی جز مراد ہیں، بلکہ تینوں جگہ کلمہ شہادت سے مراد تمام عقائد اسلامیہ کا ماننا ہے، اس لیے کہ اگر جملہ عقائد اسلامیہ کو ماننے والا نہیں ہے تو خالی کلمہ پڑھنا اس کو بدعقیدی سے نہیں نکال سکتا۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے عقائد کفریہ ہیں مگر کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ زبان سے پڑھتے پڑھتے مر گیا تو وہ قطعاً جنت کا مستحق نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا اسی کو مفید ہے جس کا ایمان اور عقیدے صحیح ہو، ورنہ تو منافقین مدینہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ کلمہ نہیں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، بلکہ نماز نہیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، مگر پھر بھی قرآن نے کہا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ تو کلمہ پڑھتے تھے مگر پھر بھی قرآن نے ان کو ایمان والا نہیں مانا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو تصدیق قلبی تھی، جو یقین تھا وہ نہیں تھا، یعنی ان کے عقیدے اندر سے خراب تھے، اوپر سے وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو یہاں اگرچہ شہادتین کا ذکر ہے یا خالی اللہ کی توحید کی شہادت کا ذکر ہے، مگر مراد ہے تمام بنیادی اسلامی عقائد کو ماننے والا، کہ ایسا شخص اگر ان عقائد پر چلا جائے اگرچہ بد عمل ہو مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے گناہوں کا معاملہ رہا تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور پھر وہ اسی پر مر گیا، یعنی ایمان پر دنیا سے گیا، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ جب اتنی عام بات فرما دی سرکار نے، پورا کہ پورا نجات کا دار و مدار ایمان اور عقیدے ہی پر رکھ دیا اور عمل کا اب کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری چونک گئے اور عرض کیا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قل تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، حضور نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ دو بار ہو گیا۔ قل تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، حضور نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قل تو تین بار ہو گیا۔ تین بار ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا تیسری بار میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے ناک رگڑنے کے باوجود وہ جنت ہی میں جائے گا۔ یعنی انہوں نے تین بار کہا یا رسول اللہ اگرچہ اس نے ایسے ایسے گناہ کیا ہوں تب بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں جنت میں جائے گا، تم کتنی بار بھی پوچھ لو، کتنی ناک رگڑ لو، مگر وہ جنت ہی میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے زنا اور چوری کا ذکر خصوصیت سے کیا کیونکہ اس وقت یہی گناہ بہت کثرت سے کیے جاتے تھے اور یہ بہت بڑے گناہ تھے۔ تو ان کا مقصد صرف زنا اور چوری نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگرچہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اور اتنی بار جو اصرار کر رہے تھے کچھ، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر کچھ بھی کر لو، تم کتنی ناک رگڑ لو، مگر وہ جنت میں ہی جائے گا اگر ایمان پر دنیا سے گئے۔ بیٹا یہ اصل عقیدے کی بات ہے کہ اصل عقیدہ اور اصل مسئلہ یہی ہے، ایمان پر گیا ہے وہ جنت میں جائے گا، ہمیشگی کی دوزخ نہیں ہے اس کے لیے۔ اب رہا اس کے گناہ کا معاملہ تو میں بتا چکا ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ کفر و شرک کے سوا جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ ایمان پر مدار تو ہے، ایمان نجات کی بنیاد تو ہے، مگر ایمان انہی کے سلامت رہتے ہیں جن کا عمل صحیح ہوتا ہے۔
ورنہ بے عملی بدکاری دھیرے دھیرے انسان کا ایمان ہی لے جاتی ہے۔ جو بدکاریوں میں مبتلا ہیں کتنے ہیں جو کفریات بک دیتے ہیں، گانے سننے والے کفریات الفاظ بول دیتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والے کفریات بک دیتے ہیں غصے میں، ہے نا؟ تو عمل جن کا اچھا ہوتا ہے ایمان انہی کا محفوظ رہتا ہے، جن میں بد عملی ہے ان کا ایمان بھی اس بد عملی کی نحوست کی وجہ سے سلامت نہیں رہ پاتا ہے۔ تو ایمان کا تحفظ تبھی ہوگا جب انسان صالح ہوگا، نیک ہوگا، ورنہ اس کے ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگرچہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے، عمل پر نہیں۔ عمل اچھا ہے تو درجات بلند ہوں گے، سزا نہیں ملے گی، عزت اور اکرام کے ساتھ سر جو اٹھا کر وہ اپنے درجے جنت کی طرف جائے گا، اور عمل برے ہوں گے تو ذلت و رسوائی ہوگی، ہے نا؟ عذاب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، سزائیں ہوں گی، اس کے بعد کہیں پٹ پٹا کر پہنچیں گے جنت میں۔ تو حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے ناک رگڑنے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ وَكَانَ أَبُو ذَرٍ إِذَا حَدَّثَ بِذَلِكَ، اور حضرت ابو ذر کی عادت تھی جب وہ یہ حدیث بیان کرتے، قالا تو کہتے وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک گرد آلود ہو جائے، اگرچہ ابو ذر ناک رگڑنے لگے۔ یہ لفظ وہ کہتے تھے، یہ لفظ اس لیے کہتے تھے کہ حضور نے فرمائے تھے۔ صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی کہ اگر سرکار نے کوئی لفظ عقائد درجے کے شفقت میں فرما دیا تو وہ اس کو اپنی حدیث میں بھی نقل کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو ذر کچھ بھی کر لو مگر جائے گا جنت میں۔ حالانکہ حدیث کے مقصود جو الفاظ ہیں ان میں یہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث روایت کرتے تھے، کسی سے بیان کرتے تھے، تو کہتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک گرد آلود ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔